رات کی تاریکی میں ایک گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اچانک وہ بے قابو ہوئی، سڑک سے اتری اور کئی بار الٹتی چلی گئی۔ بریک کی چیختی آواز، شیشوں کے ٹوٹنے کی کھنک اور دھات کے ٹکرانے کی گونج سنسان سڑک پر خوفناک اشتعاش پیدا کر رہی تھی۔ حادثے کی شدت سے گاڑی کا دروازہ ٹوٹ گیا اور ایک خون میں لت پت بازو باہر کی طرف لٹک گیا۔ چہرہ بھی لہو سے بھرا ہوا تھا، مگر اندھیرے میں کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آس پاس مکمل سناٹا تھا، کوئی مدد کے لیے موجود نہیں تھا۔ وہ شخص بے ہوش تھا یا موت کے قریب، یہ جاننا مشکل تھا۔ کچھ وقت اسی بے حسی میں گزر گیا، یہاں تک کہ ایک گاڑی وہاں سے گزری۔ ڈرائیور کی نظر سڑک کے کنارے تباہ شدہ گاڑی اور باہر لٹکے جسم پر پڑی تو اس نے فوراً بریک لگا دی۔ یہ کوئی حادثہ لگتا ہے، ساتھ بیٹھے شخص نے بے ساختہ کہا۔ وہ فوراً باہر نکلے اور زخمی شخص کی طرف لپکے۔ بڑی مشکل سے اسے گاڑی سے باہر نکالا، مگر وہ شدید زخمی تھا۔ اس کی نبض کمزور تھی، مگر وہ زندہ تھا۔ جلدی سے اسے اپنی گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے اس کی جیب کی تلاشی لی تو ایک کارڈ ملا جس پر ایک نمبر درج تھا۔ انہوں نے فوراً اس نمبر پر کارڈ ملا دی۔ ہمدانی ہاؤس۔ حال میں ہمدانی صاحب اپنے بھائی مصطفیٰ اور چند دیگر افراد کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک فون بجا۔ ہمدانی صاحب نے فون اٹھایا، مگر دوسری طرف سے ملنے والی خبر سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا ہوا بھائی جان؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ کس کا فون تھا؟ مصطفیٰ صاحب جو قریب ہی بیٹھے تھے فوراً گھبرا کر بولے۔ ہمدانی صاحب نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا اور دھیرے سے کہا، کاشان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اس وقت ہسپتال میں ہے، ہمیں فوراً وہاں جانا ہوگا۔ یہ سنتے ہی مصطفیٰ صاحب کے چہرے پر بھی حیرت اور تشویش پھیل گئی۔ دونوں بغیر کسی تاخیر کے فوراً ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہمدانی صاحب اور مصطفیٰ صاحب تیز قدموں سے ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر ان کے دل میں بے شمار خدشے سر اٹھا رہے تھے۔ ہیلو میم، ادھر ابھی ایک مریض آیا ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مصطفیٰ صاحب کے پوچھنے پر اس لڑکی نے کہا کہ ہاں جی، ابھی ادھر ایک کیس آیا تھا۔ کاشان کہاں ہے؟ ہمدانی صاحب نے بے چینی سے ریسیپشن پر موجود نرس سے پوچھا۔ مریض ابھی آپریشن تھیٹر میں ہے، ڈاکٹرز پوری کوشش کر رہے ہیں، نرس نے رسمی لہجے میں جواب دیا۔ کیا زخم بہت شدید ہیں؟ مصطفیٰ صاحب نے جلدی سے پوچھا۔ نرس نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ داخلی چوٹیں زیادہ ہیں، خاص طور پر سر پر۔ ہمیں حتمی طور پر کچھ کہنے کے لیے آپریشن مکمل ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ سن کر ہمدانی صاحب بے اختیار کرسی پر بیٹھ گئے، جبکہ مصطفیٰ صاحب پریشانی سے کمرے میں چکر لگانے لگے۔ چند گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ کاشان اب کیسا ہے؟ ہمدانی صاحب اور مصطفیٰ صاحب ایک ساتھ بولے۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر سنجیدگی سے بولا، کاشان کی حالت ابھی نازک ہے، لیکن خوش قسمتی سے جان بچ گئی ہے۔ شکر ہے۔ ہمدانی صاحب نے گہری سانس لی، مگر ڈاکٹر نے ایک عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا۔ مگر کیا ڈاکٹر صاحب؟ مصطفیٰ صاحب گھبرا کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے کہا، حادثے کے باعث اس کے دماغ پر چوٹ آئی ہے، ابھی کچھ کہنا مشکل ہوگا، مگر ہمیں خدشہ ہے کہ وہ وقتی طور پر یادداشت کھو سکتا ہے یا شاید ذہنی توازن متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد کاشان کو ہوش آیا تو مصطفیٰ صاحب اور ہمدانی صاحب فوراً کمرے میں پہنچے، مگر جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ان کی توقعات سے کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ کاشان جیسے ہی آنکھیں کھول کر ہوش میں آیا تو اس کی نظریں بے چینی سے ادھر ادھر پھٹکنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ گھبرا کر چیخنے چلانے لگا، جیسے کسی بھیانک خواب میں قید ہو۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی، آنکھوں میں عجیب سی وحشیانہ چمک، اور اس کے لبوں سے نکلنے والی بے ربط چیخیں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ پھر اچانک وہ زور زور سے رونے لگا، جیسے کوئی معصوم بچہ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہو۔ یہ سب دیکھ کر مصطفیٰ صاحب اور ہمدانی صاحب کے چہروں پر ایک تاریک سایہ لہرایا تھا۔ وہ بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے الفاظ کھو چکے ہوں۔ ڈاکٹر نے فوراً آگے بڑھ کر کاشان کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ مسلسل مزاحمت کرتا رہا۔ آخر کار ایک ڈاکٹر نے سکون آور انجیکشن تیار کیا اور بڑی مشکل سے اسے کاشان کے بازو میں لگا دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کا بدن ڈھیلا پڑ گیا اور وہ بے سود ہو کر دوبارہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور ہمدانی صاحب کی طرف متوجہ ہو کر سنجیدگی سے کہا، میرے خیال میں بہتر یہی ہوگا کہ آپ اسے کسی مینٹل ہاسپٹل میں داخلہ کروا دیں۔ اس کی ذہنی حالت بہت نازک لگ رہی ہے، اگر مناسب علاج نہ ملا تو معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ یہ سن کر ہمدانی صاحب کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہے، پھر گہری سوچ میں ڈوبے لہجے میں بولے، ہم اسے پہلے گھر لے جائیں گے، پھر صورتحال دیکھ کر کوئی فیصلہ کریں گے۔ ڈاکٹر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا،
مگر اس کی آنکھوں میں تشویش واضح تھی۔ یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میرا مشورہ یہی رہے گا کہ آپ اسے جلد از جلد کسی ماہر نفسیات کے سپرد کر دیں۔ مصطفیٰ صاحب جو اب تک خاموش کھڑے تھے آخر کار بولے، ہم اسے کب تک گھر لے جا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے ایک نظر کاشان کی طرف ڈالی اور سنجیدگی سے کہا، ابھی نہیں، اس کے آپریشن کو صرف 24 گھنٹے ہوئے ہیں، اس لیے اسے مزید 1 دن زیر نگرانی رکھنا ہوگا۔ کل شام تک اس کی حالت مزید واضح ہو جائے گی، تب ہم اسے ڈسچارج کر سکتے ہیں۔ ہمدانی صاحب نے گہری سانس لے کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہم کل شام اسے لے جائیں گے۔ مصطفیٰ صاحب اور ہمدانی صاحب کے چہرے پر کشمکش کے سائے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ اگلے دن ہمدانی صاحب اور مصطفیٰ صاحب کاشان کے ڈسچارج کے کاغذات ہاتھ میں لیے سنجیدگی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کی نظریں کاشان پر جا ٹکیں، جو بے حس و حرکت بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں خلا میں گھور رہی تھیں، چہرے پر اجنبیت سی سختی تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ کاشان بیٹا، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ہمدانی صاحب نے دھیرے سے پوچھا۔ کاشان نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں، مگر اس کے تاثرات میں کوئی شناسائی نہیں تھی۔ ہم گھر جا رہے ہیں، مصطفیٰ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر کاشان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نرس نے آہستہ سے آگے بڑھ کر کہا، آپ لوگ دھیان رکھیے گا، ان کے رویے میں تبدیلی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ہمدانی صاحب نے سر ہلا کر نرس کا شکریہ ادا کیا اور پھر کاشان کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ بغیر کسی مزاحمت کے خاموشی سے چلنے لگا، جیسے کوئی خودکار مشین ہو۔ جیسے ہی وہ لوگ گاڑی کے قریب پہنچے، کاشان اچانک گھبرا کر چیخنے چلانے لگا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے، آنکھیں وحشت زدہ تھیں اور وہ مسلسل پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، میں اس میں نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ زور زور سے چلاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ ہمدانی صاحب اور مصطفیٰ صاحب نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح مزاحمت کر رہا تھا۔ اس کا بدن کانپ رہا تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے گاڑی کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں حادثے کی یاد تازہ ہو گئی ہو۔ بڑی مشکل سے دونوں نے اسے قابو کیا اور کسی نہ کسی طرح گاڑی میں بٹھا دیا، لیکن کاشان اب بھی خوف زدہ تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور وہ بار بار پیچھے مڑ کر گاڑی کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کسی بھی لمحے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ حویلی پہنچنے پر جیسے ہی گاڑی حویلی کے دروازے پر رکی، گھر کی خواتین فوراً باہر آ گئیں۔ سب کی نظریں بے چینی سے کاشان پر تھیں، جو مصطفیٰ صاحب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا کاشان کو؟ نورین بیگم نے، جو کہ ہمدانی صاحب کی بیوی تھی، حیرانگی سے بولی۔ کاشان کے اس عجیب رد عمل پر سبھی الجھن میں پڑ گئے۔ وہ جو ہمیشہ سنجیدہ اور مضبوط رہتا تھا، آج کسی سہمی ہوئی روح کی طرح لگ رہا تھا۔ مصطفیٰ صاحب نے گہری سانس لی اور دھیمے لہجے میں بولے، کاشان اب پہلے جیسا نہیں رہا، اس کی ذہنی حالت بگڑ چکی ہے۔ یہ سنتے ہی سب گھبرا گئے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ نورین بیگم نے بے چینی سے پوچھا۔ ہمدانی صاحب نے سب کو حادثے کی تفصیلات بتائیں، پھر افسوس بھرے لہجے میں بولے، اب پتہ نہیں کاشان کب ٹھیک ہوگا، یا ہوگا بھی یا نہیں۔ فضا پھر خاموشی چھا گئی۔ کاشان کو اس کے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ اب بھی نڈھال تھا اور کسی سے بات کرنے کے بجائے بس دیواروں کو گھور رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے دوا کھلا کر سلا دیا گیا۔ کچھ دن تک سب نے مل کر کاشان کا بہت خیال رکھا، مگر اب وہ سب تھک چکے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف سے لاپرواہ ہوتے جا رہے تھے اور کاشان خود بھی کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ جیسے ہی کوئی اس کے پاس آتا، وہ چیخنے چلانے لگتا، جس کی آواز سے سب نے اس سے دوری اختیار کر لی تھی۔ ان سب میں صرف ایک شخص تھا جو اب بھی اس کا خیال رکھ رہا تھا، مرہا۔ وہی تھی جو کسی نہ کسی طرح کاشان کو سنبھال لیتی تھی۔ وہ اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کاشان بھی مرہا کے سوا کسی اور سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ نہ وہ کسی اور کے ہاتھ سے کھانا کھاتا اور نہ کسی سے بات کرتا، اور نہ ہی کسی کو اپنے قریب آنے دیتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی کوشش کرنا چھوڑ دی۔ اب وہ اس کے بارے میں صرف آپشن میں باتیں کرتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے۔ آخر کوئی پاگل صرف کو اتنا عرصہ کیسے سنبھال سکتا ہے؟ پتہ نہیں ہمدانی صاحب اور مصطفیٰ صاحب اسے پاگل خانے کیوں نہیں بھیج دیتے۔ لیکن مرہا کو اپنے بابا اور چچا کا فیصلہ بالکل درست لگا۔ وہ بھی کاشان کو پاگل خانے بھیجنے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے اس نے خود ہی اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا کہ کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ کاشان بالکل خاموش رہتا تھا، وہ نہ کسی سے بات کرتا اور نہ ہی کسی چیز میں دلچسپی لیتا، اور اسی وجہ سے سب نے سکون کا سانس لے لیا تھا۔ مگر ایک دن ایسا ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔
میرا اپنی دوست کی شادی پر گئی ہوئی تھی اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی ماں کھانے کی پلیٹ لے کر کاشان کے کمرے میں آئی۔ جیسے ہی کاشان نے انہیں دیکھا وہ اچانک چیخنے چلانے لگا۔ اس نے کمرے کی ہر چیز اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دی اور غصے سے چلایا، چلی جاؤ یہاں سے، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ یہ کہہ کر اس نے کھانے کی پلیٹ بھی زوروں سے دیوار پر دے ماری۔ میرا کی ماں کا صبر جواب دے گیا۔ غصے میں آ کر اس نے کاشان کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ کاشان سہم کر ایک کونے میں جا بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ بچوں کی طرح انہیں صاف کرنے لگا۔ میرا کی ماں غصے سے بولی، اب بھوکے رہو، نہ میں اور نہ ہی کوئی اور تمہیں کھانے کے لیے کچھ دے گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ کاشان خاموشی سے وہیں بیٹھا رہا، آنسو اس کے گالوں پر بہتے رہے۔ اگلی صبح میرا شادی سے واپس آئی تو گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اس کی ماں نے جھنجھلا کر کہا، آخر کب تک تم اس پاگل کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرتی رہو گی؟ کل رات سے نہ اس نے کھایا نہ کسی کو اندر آنے دیا، بس کمرے میں بند بیٹھا ہے۔ میرا کا دل ڈوب گیا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کاشان کے کمرے کی طرف لپکی۔ دروازہ دھیرے سے کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ کاشان فرش پر اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ دھواں دھواں لگ رہا تھا۔ کاشان بھائی، وہ نرمی سے بولی، آپ نے کچھ کھایا نہیں؟ میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں۔ کاشان نے آہستہ آہستہ نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی، مگر جیسے ہی اس نے میرا کو دیکھا وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ تم آ گئی؟ میں نے تمہیں اتنا سارا مس کیا، اور پتہ مجھے ایک آنٹی نے مارا بھی۔ وہ بچوں کی طرح میرا کو گھر والوں کی شکایتیں لگا رہا تھا۔ پھر وہ بولا، تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی نا؟ اب مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، ٹھیک ہے؟ میرا نے ہلکا سا قہقہا لگایا، ہاں ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ کاشان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میرا ناشتہ لے کر آئی اور اپنے ہاتھوں سے کاشان کو کھلانے لگی۔ کاشان خاموشی سے کھاتا رہا، جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو۔ کھانے کے بعد میرا نے اس کے بال سنوارنے شروع کیے اور وہ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر میرا نے اسے دوا دی اور لٹا دیا تاکہ وہ آرام کر سکے۔ جب وہ برتن اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی تو اس کی ماں سخت غصے میں گھور رہی تھی۔ آخر کب تک تم اس پاگل کے ساتھ رہو گی؟ نورین بیگم نے غصے سے کہا۔ اپنے بابا سے کہہ کر اسے پاگل خانے بھجوا دو، یہ نہ صرف خود پاگل ہے بلکہ ہمیں بھی پاگل کر دے گا۔ میرا نے ماں کی طرف دیکھا، بے یقینی سے مگر دھیمے اور مضبوط لہجے میں بولی، ماما وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، بس اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ نورین بیگم نے تیزی سے جواب دیا، ہاں جب تک تم گھر میں ہو وہ بالکل خاموش رہتا ہے، لیکن جیسے ہی تم کسی کام سے باہر جاتی ہو وہ کسی کو چین نہیں لینے دیتا۔ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اسے مارنے کو دوڑتا ہے۔ ہم کب تک اسے برداشت کریں؟ بہتر ہے کہ اسے پاگل خانے بھیج دیا جائے۔ میرا نے جھنجھلا کر ماں کی طرف دیکھا اور تلخی سے بولی، جب میں اس گھر سے چلی جاؤں گی تو بے شک آپ کاشان بھائی کو پاگل خانے بھیج دینا، لیکن ابھی وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس کی ماں اور چچی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ نورین بیگم کی دیورانی سعدیہ بیگم جو اب تک خاموش کھڑی تھیں آہستہ سے بولی، بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں کچھ سوچتی ہوں، کسی نہ کسی طرح اس پاگل کو اس گھر سے نکال ہی دوں گی، اسے نکالنا ہی ہوگا۔ نورین بیگم نے سر ہلاتے ہوئے سکھ کا سانس لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سعدیہ بیگم وہیں کھڑی کسی گہری سوچ میں گم رہیں۔ پھر وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ اگلے دن سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے جب سعدیہ بیگم نے بات کا آغاز کیا۔ میں نے اپنے جاننے والے ایک ڈاکٹر سے کاشان کے بارے میں بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے مریض کو گھر میں رکھنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اسے کسی ہسپتال میں یا اسپیشل سینٹر میں داخل کروا دیا جائے جہاں اس کی مناسب دیکھ بھال ہو سکے اور وہ کسی کو نقصان بھی نہ پہنچا سکے۔ یہ سن کر مصطفیٰ صاحب نے چونک کر سعدیہ بیگم کی طرف دیکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو سعدیہ؟ ہم کاشان کو کیسے کہیں بھیج سکتے ہیں؟ سعدیہ بیگم نے تحمل سے جواب دیا، بھائی صاحب مجھے معلوم ہے کہ آپ کاشان سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہم بھی تو اسی کی بھلائی کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم اس کو برا نہیں چاہتے۔ مصطفیٰ صاحب گہری سوچ میں پڑ گئے، انہوں نے کسی کو جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ نورین بیگم نے سعدیہ بیگم کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا، پھر فوراً مصطفیٰ صاحب کے پیچھے چل دی۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا، مجھے لگتا ہے سعدیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ خود دیکھیں، کاشان کسی کے قابو میں نہیں آتا، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کھاتا ہے، اور تو اور کسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ آپ کب تک اسے یوں گھر میں بٹھا کر رکھیں گے؟ اسے بھی تو باہر جانا آنا ہوتا ہے۔ اگر مرحا کو کسی وجہ سے ایک ہفتے کے لیے کہیں جانا پڑ گیا تو کیا آپ کاشان کو بھوکا رکھیں گے؟ نہیں نا، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم اسے کسی اسپیشل سینٹر میں بھیج دیں
جہاں اس کا خیال رکھا جا سکے۔ نورین بیگم کی بات سن کر مصطفیٰ صاحب نے گہری سانس لی، کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، اگر سب کا یہی فیصلہ ہے تو میں کل ہی کسی اچھے ڈاکٹر سے بات کر کے کاشان کو کسی مینٹل ہیلتھ سینٹر میں داخل کروا دوں گا جہاں اس کی مناسب دیکھ بھال ہو سکے۔ ہمدانی صاحب کے یہ الفاظ سنتے ہی نورین بیگم کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ آئی جس میں شیطانی چمک تھی۔ وہ نیچے آئیں اور خوشی خوشی سعدیہ بیگم کو یہ خبر سنائی، تمہارا بہت شکریہ سعدیہ، تم نے میری بیٹی کی جان اس پاگل سے چھڑوا دی۔ سعدیہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، بھابھی آپ بلا وجہ فکر کر رہی تھی، میں نے کہا تھا نا کہ اسے اس گھر سے نکال کر ہی دم لوں گی۔ دیکھ لیں بھائی صاحب بھی مان گئے ہیں، اب بہت جلد ہماری اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگی۔ اگلے ہی دن ہمدانی صاحب نے کاشان کو ایک اسپیشل سینٹر میں داخل کروا دیا۔ یہ سینٹر خاص طور پر ایسے مریضوں کے لیے بنایا گیا تھا جہاں ان کا بچوں کی طرح خیال رکھا جاتا تھا اور انہیں نرمی اور محبت سے سنبھالا جاتا تھا۔ کاشان کو یہ سب کچھ انتہائی ناگوار گزرا۔ جیسے ہی اسے وہاں لے جانے لگے اس نے شدید ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ غصے میں آ کر سب لوگوں پر جھپٹ پڑا اور سب کو مارنے کے لیے دوڑنے لگا، لیکن ہمدانی صاحب پہلے سے ہی اس صورتحال کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے فوراً میرا کی طرف دیکھا اور کہا، میرا تم اسے سنبھال سکتی ہو، تم بھی ہمارے ساتھ اسپتال چلو۔ میرا مجبوراً ان کے ساتھ چل پڑی۔ جب وہ کاشان کے کمرے میں پہنچی تو اس نے نرمی سے کہا، کاشان بھائی دیکھیں، میں آپ سے ملنے آتی رہوں گی، لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ یہاں کسی کو تنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچائیں گے۔ میں جلدی کوشش کر کے آپ کو یہاں سے لے جاؤں گی، بس آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ کاشان جو اب تک غصے میں تھا میرا کی باتیں سنتے ہی خاموش ہو گیا۔ وہ ایک بچے کی طرح معصومیت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نرمی سے کہا، وعدہ کریں مجھ سے۔ کاشان نے جھجکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دھیمے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا، لیکن تم مجھ سے ملنی آتی رہو گی نا؟ میرا نے مسکراتے ہوئے ہلکے سے سر ہلایا اور کہا، ہاں، میں ہر ویک اینڈ پر تم سے ملنے آؤں گی، لیکن اگر تم نے کسی کو تنگ کیا یا کسی کو نقصان پہنچایا تو میں پھر کبھی نہیں آؤں گی۔ یہ سنتے ہی کاشان جلدی سے بولا، نہیں نہیں، میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، بس تم مجھ سے ملنے آیا کرنا۔ میرا نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، چلو اب میں چلتی ہوں اور تم اچھے بچوں کی طرح لیٹ جاؤ۔ میرا کی بات سنتے ہی کاشان فوراً بیڈ پر لیٹ گیا، جیسے کوئی معصوم بچہ ماں کی ہدایت مان رہا ہو۔ میرا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اس کی آنکھوں میں دکھ صاف جھلک رہا تھا، لیکن وہ ضبط کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا کے جاتے ہی کاشان دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ وہ خالی نظروں سے دروازے کو تکتا رہا جہاں سے اب بھی میرا نکلی تھی۔ کاشان نے اسپیشل سینٹر میں کسی قسم کا ہنگامہ نہیں کیا، نہ ہی کسی کو تنگ کیا۔ جیسے جیسے ڈاکٹرز اسے ہدایات دیتے وہ ویسے ہی کرتا۔ یہ بات سب کے لیے حیران کن تھی، کیونکہ جب اسے لایا گیا تھا تو سب کو لگا تھا کہ اسے قابو میں رکھنا بہت مشکل ہوگا، لیکن اب وہ بالکل خاموش اور پرسکون تھا۔ ڈاکٹرز کے لیے یہ خوش آئند تھا، اسی لیے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اسے میڈیسن دیتے رہے اور اس کا علاج جاری رکھا۔ انہی دنوں مرحا کی منگنی کاشان کے چھوٹے بھائی سے ہو گئی۔ جب وہ کاشان سے ملنے آئی تو خوشی سے چہکنے لگی، کاشان بھائی، آپ کو پتہ ہے میری منگنی ہو گئی ہے، اور وہ بھی آپ کے چھوٹے بھائی سے۔ یہ سنتے ہی کاشان چونک گیا۔ اس نے حیرت سے مرحا کی طرف دیکھا، جیسے کچھ لمحے تک وہ اس خبر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر اچانک اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت مسکراہٹ پھیل گئی۔ واقعی تو مجھے اپنی شادی پر بلاؤ گی نا؟ وہاں کتنا مزہ آئے گا، بہت سارے کھانے ہوں گے اور میں آئس کریم بھی کھاؤں گا۔ میرا نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں خود تمہیں لے کر جاؤں گی اپنی شادی پر۔ یہ سن کر کاشان خوشی سے تالیاں بجانے لگا اور بولا، تم بہت اچھی ہو میرا۔ دونوں کچھ دیر مزید ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر میرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں کاشان بھائی، اگلی بار پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ کاشان نے سر ہلایا، لیکن جیسے ہی میرا دروازے سے نکلی اس کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ وہ خاموشی سے دیوار کو تکتا رہ گیا، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ میرا جیسے ہی اسپیشل سینٹر سے باہر نکلی اس کے قدم ہلکے ہلکے رستے پر بڑھنے لگے، لیکن وہ تھوڑی ہی دور جا پہنچی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ میرا نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن بے ہوشی کی دوا کا اثر تیزی سے ہو رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے سدھ ہو کر زمین پر گر گئی۔ گاڑی کے دروازے کی آواز آئی، کسی نے اسے اندر دھکیلا اور گاڑی تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میرا کو جب ہوش آیا تو اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھیں بمشکل کھل رہی تھیں۔ میرا کا ذہن بھاری ہو رہا تھا۔ زبردستی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن سر میں شدید درد کی لہر دوڑ گئی۔ کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ دھیرے دھیرے اس کی سماعت بحال ہوئی تو اسے اپنے ارد گرد کسی کی سانسوں کی آواز سنائی دی۔
کون ہے؟ اسے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کوئی جواب نہیں آیا، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی کہ کوئی ادھر کھڑا ہے، اور اگلے ہی لمحے ایک بھاری بوٹ کی چاپ اس کے قریب رکی۔ کیا ہوا میرا؟ ڈر لگ رہا ہے میری جان کو؟ گہری کھردری آواز نے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا۔ میرا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اس آواز کو جانتی تھی، لیکن یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اکلا گئی۔ اس شخص نے آہستہ سے اپنا ماسک اتارا اور روشنی کے دھندلے دائرے میں اس کا چہرہ نمایاں ہوا۔ میرا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور لبوں سے بے اختیار نکلا، کاشان بھائی۔ وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ یہ وہی کاشان سکندر تھا جسے سب نے 3 سال پہلے ایک حادثے کے بعد پاگل تسلیم کر لیا تھا، جسے دنیا نے بھلا دیا تھا، لیکن آج وہ اس کے سامنے تھا، اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو… میرا کی زبان لڑکھڑا گئی۔ کاشان کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں واقعی پاگل ہوں؟ میرا کا جسم لرزنے لگا۔ نہیں میرا، میں پاگل نہیں تھا، میں نے صرف دنیا کو یہی یقین دلایا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر بولا، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے۔ اور تم جانتی ہو کیوں؟ میرا نے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ کاشان نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر مدھم آواز میں بولا، کیونکہ مجھے تمہارے پورے خاندان سے بدلہ لینا تھا۔ کاشان نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت اور بے رحمی تھی کہ میرا کی آواز گلے میں ہی اٹک گئی، لیکن پھر بھی ہمت جمع کر کے اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیسا بدلہ؟ میرا پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا جب کاشان نے کہا، میں اپنے والدین کی موت کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ کاشان نے اس کی طرف دیکھا اور تلخ لہجے میں بولا، تمہیں معلوم ہے کہ میرے والدین کس حادثے میں نہیں مرے تھے، بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا، اور وہ بھی کسی اور نے نہیں بلکہ تمہارے اپنے خاندان والوں نے۔ میرا خوف زدہ نظروں سے کاشان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ میرے والد تمہارے دادا کے سوتیلے بیٹے تھے، انہوں نے کبھی اپنایا ہی نہیں، ہمیشہ انہیں ملازموں کی طرح رکھا، ان کی عزت نہیں کی، مگر میرے بابا نے پھر بھی صبر کیا۔ وہ ان کی تلخ باتیں خاموشی سے سنتے اور ایک لفظ بھی نہ کہتے۔ کاشان کی آواز غصے اور درد سے بوجھل تھی۔ یہی نفرت انہوں نے اپنے بیٹوں یعنی ہمدانی صاحب اور مصطفیٰ صاحب کے دل میں بھی ڈال دی۔ وہ بھی میرے والد کو ایک بوجھ سمجھتے تھے۔ جب بزنس کی بات آئی تو دادا جان نے ساری جائیداد اور کاروبار تمہارے والد اور چچا کے نام کر دیا، حالانکہ میرے باپ نے اسے اپنے خون پسینے سے کھڑا کیا تھا، مگر بدلے میں انہیں کیا ملا؟ دھوکہ۔ میرا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن کاشان کے چہرے پر صرف نفرت تھی۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر میرے والد کا ایکسیڈنٹ کروا دیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ میری ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور چند ماہ میں دنیا چھوڑ گئی۔ پتہ نہیں کیوں ان لوگوں نے مجھے اور میرے بھائی کو اپنے گھر میں رکھا اور سنبھالا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ سب ایک دکھاوا ہے۔ کاشان نے ایک سر آہ بھری، پھر بولنے لگا، جب میں ان سب کو دیکھتا میرا خون کھولنے لگتا، میرا دل چاہتا تھا کہ سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں، مگر میں نے صبر کیا، موقع کی تلاش میں رہا۔ جب میرے چھوٹے بھائی شایان نے انٹر مکمل کیا تو میں نے اسے فوراً ملک سے باہر بھیج دیا تاکہ وہ کسی سازش کا شکار نہ ہو جائے۔ خود میں ان سب پر نظر رکھنے لگا۔ پھر میرا ایکسیڈنٹ ہوا جو کسی کی چال تھی، مگر میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میرے باپ کو اچانک مجھ سے اتنا پیار کیوں جاگ گیا ہے۔ تمہارے باپ کو مجھ سے اچانک اتنا پیار کیوں جاگ گیا ہے؟ وہ کیوں مجھے پاگل خانے بھیجنے کے بجائے میرا خیال رکھ رہا ہے؟ میرا نے کانپتی آواز میں کہا، شاید میرے بابا اس سازش میں شامل نہ ہوں، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہو۔ یہ سن کر کاشان کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے تیز نظروں سے میرا کو گھورا۔ تم تو ان کی حمایت کرو گی ہی کیونکہ وہ تمہارے باپ ہیں، مگر ان لوگوں کی وجہ سے میں نے اپنے والدین کو کھویا، اس کا کیا؟ میرا خاموش تھی، مگر کاشان بولتا چلا گیا، جب مجھے پاگل سمجھ کر سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تم واحد تھی جو میرا خیال رکھتی تھی، میری ہر ضرورت پوری کرتی تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میری زندگی میں اگر کوئی آئے گا تو وہ صرف تم ہوگی۔ میں تم سے محبت کرنے لگا۔ میرا کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ بھی یقینی سے کاشان کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ مسلسل کہہ رہا تھا، جب مجھے معلوم ہوا کہ تمہارا رشتہ میرے بھائی سے طے ہو گیا ہے تو میں یہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں اغوا کر لیا۔ میرا کا دل دہل گیا۔ کیا؟ کاشان نے بے رخی سے ہنستے ہوئے کہا، اس دن جب تم ہسپتال سے نکلی میں نے اپنے آدمیوں کو فون کر کے تمہیں اٹھوا لیا تھا۔ اب تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو کیونکہ ابھی اور اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا۔ میرا نے تڑپ کر کہا، نہیں کاشان بھائی، پلیز ایسا مت کریں، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے بھائی کی طرح سمجھا ہے،
میں نے کبھی بھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا، کاشان نے کہا لگایا۔ شادی سے پہلے ہر لڑکی یہی کہتی ہے، مگر ہمارا کوئی بہن بھائی نہیں والا رشتہ ہرگز نہیں ہے۔ مرہا، اب یہ فضول باتیں بند کرو اور نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا تمہاری پوری فیملی کو ختم کرنے میں۔ یہ سن کر مرہا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جو شخص 3 سال تک پاگل ہونے کا ڈرامہ کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ مرہا نے بے بسی سے کاشان کی طرف دیکھا اور چپ چاپ نکاح کے لیے حامی بھر لی، اور کچھ ہی دیر میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد کاشان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ مرہا کو اس کے خفیہ گھر میں پہنچا دیا جائے، کیونکہ وہ اپنی منزل کے بہت قریب تھا اور بدلہ لیے بغیر اپنی اصلیت سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے یہ قدم اٹھایا اور خود دوبارہ اسی اسپیشل سینٹر میں چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کسی کو فون کیا اور ساری بات سمجھا دی۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ کاشان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی، اب اپنے کام پر لگ جاؤ۔ اتنا کہہ کر اس نے موبائل چھپا لیا اور خود سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ چند دن بعد دوبارہ اسے فون آیا۔ اسے نمبر دیکھتے ہی کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے آواز آئی، کیسر صاحب کام ہو گیا۔ یہ سنتے ہی کاشان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت خوب، تمہیں تمہارا انعام ضرور ملے گا، لیکن اس سے پہلے مجھے سب کے سامنے آنا ہوگا۔ اس کے بعد کاشان سیدھا مرہا کے پاس گیا اور اسے ساتھ لے کر گھر پہنچا۔ اسے کاشان کے ساتھ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ کسی نے فوراً سوال کیا، اتنے دن تم کہاں تھی اور یہ کاشان کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ کاشان نے بے پرواہی سے ہنستے ہوئے کہا، ریلیکس، پہلے ہمیں آرام سے بیٹھنے تو دو، کوئی پانی شانی پلاؤ، پھر سب بتاتا ہوں کہ یہ کہاں تھی اور میرے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ یہ سن کر نورین اور سعدیہ بیگم کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی، لیکن مجبوری میں انہیں پانی پلانا پڑا۔ کاشان نے سب کی طرف دیکھا اور ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا، اب تم لوگ فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ سن کر سب چونک گئے۔ مرہا سمیت سب لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کاشان نے خاموشی سے کچھ کاغذات سب کے سامنے رکھ دیے اور کہا، یہ دیکھو، یہ گھر، یہ بزنس جس کے لیے تم لوگوں نے میرے بابا کو قتل کیا تھا، یہ سب کچھ اب میرا اور میرے بھائی کا ہے، اس لیے اب تم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے، نکلو یہاں سے۔ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ہمدانی صاحب نے آگے بڑھ کر کہا، یہ سب کیا ہے کاشان؟ ہم نے تمہارے والد کو نہیں مارا۔ کاشان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا اور تلخی سے کہا، مجھے سب پتہ ہے، میں بچپن سے ہی سب کچھ دیکھتا آیا ہوں، اور ایک دن مجھے یقین ہو گیا جب میں پاگل بنا ہوا تھا اور تمہاری بیوی سعدیہ اور نورین آپس میں بات کر رہی تھی کہ جیسے اس کے باپ کو راستے سے ہٹایا اسی طرح اسے بھی ہٹا دیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ نورین نے غصے میں کہا، باپ کے جیسے ہی دھوکے باز نکلے۔ یہ سننا تھا کہ کاشان دھاڑا، خبردار اگر میرے بابا کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ تم مجھ سے بڑی ہو، سب لحاظ ایک طرف رکھ کر تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ کاشان کو اتنے غصے میں دیکھ کر نورین بیگم گھبرا کر پیچھے ہٹ گئیں۔ ہمدانی صاحب نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا، ہم پہلے ہی اپنے گناہ پر بہت پچھتا رہے ہیں، اس لیے تو تم دونوں کو اپنے گھر میں رکھا تھا تاکہ کچھ کفارہ ادا ہو سکے۔ پلیز ہمارے ساتھ یہ سب مت کرو، ہمیں معاف کر دو۔ کاشان نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، جب میرے والد سے سب کچھ چھین کر انہیں مار دیا تب رحم نہیں آیا تھا نا، تو اب مجھے بھی تم پر کوئی رحم نہیں آ رہا۔ میں کل دوبارہ آؤں گا اور مجھے یہ گھر خالی چاہیے، چلو مرہا۔ جیسے ہی وہ مرہا کو لے کر جانے لگا تو نورین بیگم آگے بڑھ کر بولی، مرہا ہمارے ساتھ رہے گی، یہ کیوں جائے تمہارے ساتھ؟ کاشان مسکرا کر بولا، مرہا اب میری بیوی ہے، اس لیے تم لوگ اسے روکنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے مرہا کی طرف رخ کیا اور سرد لہجے میں کہا، اور مرہا اگر تم نے رکنے کی کوشش کی تو انجام جانتی ہو۔ مرہا نے سب کی طرف نم آنکھوں سے دیکھا، پھر بے بسی سے سر جھکا کر کاشان کے ساتھ چل دی۔ باقی سب پیچھے کھڑے بے بسی سے انہیں جاتا دیکھتے رہ گئے۔ مرہا کو گھر لے جا کر کاشان نے اس کے نم آنکھوں والے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اسے اپنے احسار میں لیتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، مجھے پتہ ہے کہ اس وقت تم مجھ سے نفرت کر رہی ہو، لیکن ذرا میرے بارے میں بھی تو سوچو، کیسے میں نے ساری زندگی اکیلے گزاری، کیسے میں اپنے والدین کے پیار کے لیے ترستا رہا، ذرا خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو۔ مرہا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کاشان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دھیمے لہجے میں کہا، میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا اور تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن مجھ سے یہ مت کہنا کہ تمہارے گھر والوں کو معاف کر دوں، کیونکہ یہ میں کبھی نہیں کر سکتا۔ مرہا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا مگر پھر بھی خاموش رہی اور چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کاشان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت مرہا کو سمجھانا مشکل ہے،
لیکن اسے یقین تھا کہ جب وہ خود اپنے دماغ سے سوچے گی تو سب کچھ سمجھ جائے گی۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ گاڑی لے کر یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر گھومتا رہا۔ رات دیر سے جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ میرا بیڈ پر کمبل منہ تک لیے سو رہی تھی۔ کاشان آگے بڑھا، خود بھی اس کے برابر لیٹ گیا اور اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ میرا کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ نیند کی تلاش میں تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے خود کو کاشان کے حصار سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن کاشان نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ میرا نے گہرا سانس بھر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور مزاحمت ترک کر دی۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کاشان اسے چھوڑنے والا نہیں۔ وہ کروٹ بدل کر سونے لگی۔ اگلی صبح سب سے پہلے کاشان کی آنکھ کھلی۔ اس نے میرا کو بلایا اور بولا، جلدی اٹھو، ناشتہ بنا دو، کچن میں سب کچھ رکھا ہے، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ میرا چپ چاپ اٹھی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے ناشتہ تیار کیا اور ٹیبل پر لگا دیا۔ وہ خود کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ کاشان نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے برابر والی کرسی پر بٹھا دیا اور سخت لہجے میں بولا، چپ چاپ ناشتہ کرو، زیادہ سوگ منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاشان کو غصے میں دیکھ کر میرا خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی، جبکہ کاشان نے بھی سکون سے ناشتہ کیا اور پھر کام سے باہر چلا گیا۔ کاشان کے جانے کے بعد میرا نے برتن سمیٹے کچن میں رکھے اور فوراً باہر کی طرف لپکی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ باہر سے لاک ہے۔ میرا سمجھ گئی کہ کاشان کسی بھی قسم کا رسک لینے والا نہیں۔ اسے پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گی، اس لیے وہ جاتے ہوئے دروازہ باہر سے لاک کر گیا تھا۔ مایوسی سے بھر کر وہ پھر واپس آئی اور بے دلی سے کچن سمیٹنے لگی۔ پھر دوپہر کے کھانے کا انتظام کرنے میں مصروف ہو گئی۔ جب دوپہر کو کاشان گھر لوٹا تو وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی شایان بھی تھا۔ شایان کو دیکھ کر میرا حیران رہ گئی، لیکن بولی کچھ نہیں اور اپنے کام میں مصروف رہی۔ کاشان نے پہلے ہی شایان کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ میرا کو پسند کرتا ہے۔ شایان کو شروع سے ہی کاشان کے بارے میں پتہ تھا اور وہ شروع سے ہی کاشان کے پلان میں شامل تھا۔ اسی نے کاشان کے آدمیوں کے ساتھ مل کر مرہا کو اغوا کروایا تھا اور پھر خود انڈر گراؤنڈ ہو گیا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہ پاکستان میں ہے۔ وہی تھا جس نے سب کاغذات پر دستخط کروانے کے لیے اپنا چہرہ چھپا کر کاشان کے آدمیوں کے ساتھ منصوبہ بندی کی تھی۔ اب جب کاشان کو لگا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو وہ شایان کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ میرا کا یہ رویہ دیکھ کر شایان نے کاشان کی طرف دیکھا اور بولا، لگتا ہے میرا کافی ناراض ہے۔ کاشان نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ناراض تو ہوگی ہی، آخر میں نے اس کے گھر والوں کو در بدر کر دیا ہے، لیکن تم ٹینشن مت لو، میں اسے سنبھال لوں گا، تم جاؤ اور آرام کرو۔ یہ کہہ کر کاشان بھی ایک نظر میرا کو دیکھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا نے لنچ کے لیے دونوں بھائیوں کو بلایا اور تینوں نے خاموشی سے لنچ کیا۔ لنچ کے بعد جب کاشان اپنے کمرے میں گیا تو میرا بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے ہاتھ مروڑنے لگی۔ کاشان نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، کیا بات ہے، ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ جو کہنا ہے سیدھے سے کہو۔ میرا نے ہمت جٹاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے گھر والوں کو اس گھر سے نہ نکالیں تو کیا آپ مان جائیں گے؟ کاشان نے اس کی طرف دیکھا اور سختی سے کہا، ہرگز نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی میرا کاشان کے پیروں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، پلیز جیسے آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، میں کبھی بھی آپ سے انہیں معاف کرنے یا ان سے ملنے کی ضد نہیں کروں گی، بس میری آپ سے ایک التجا ہے کہ آپ انہیں اس گھر سے مت نکالیں۔ وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ نے ان کا سارا بزنس بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ میرا کو یوں اپنے پیروں میں بیٹھا دیکھ کر کاشان سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے نرمی سے اسے اپنے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے برابر بٹھا لیا، پھر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت رکھنا۔ میرا نے جلدی سے سر ہلایا اور کہا، بس ایک ریکویسٹ اور ہے۔ کاشان نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، اب کیا ہے؟ میرا نے ڈرتے ہوئے کہا، اگر میں کبھی کبھار ان سے ملنے جاؤں تو کیا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ یہ سنتے ہی کاشان کے چہرے پر غصہ بھر آیا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، خبردار اگر تم نے ان سے ملنے کا سوچا بھی تو جو چھت میں انہیں دے رہا ہوں وہ بھی نہیں دوں گا۔ میرا نے فوراً سر ہلا کر کہا، نہیں، میں کبھی نہیں کہوں گی، بس
پلیز آپ انہیں گھر سے مت نکالیے۔ کاشان نے گہری سانس لی اور بولا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ میرا بھی کچھ حد تک مطمئن ہو گئی۔ اس نے دل کو تسلی دی کہ ابھی کے لیے تو گھر کے حق میں اسے منا لیا ہے، ان سے ملنے کا مطالبہ پھر کبھی کر لوں گی۔ یہ سوچ کر وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ دن یوں ہی تیزی سے گزر رہے تھے۔ شایان اور کاشان نے مل کر سارا بزنس سنبھال لیا تھا اور وہ اپنی آنکھوں سے اپنے والدین کے قاتلوں کو بے بسی کی زندگی گزارتے دیکھ رہے تھے۔ ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ تقریباً سڑک پر آ گئے تھے۔ کاشان اور شایان کے دل کو جیسے سکون مل رہا تھا، لیکن کاشان مرہا کا مایوس اور بجھا ہوا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس معاملے میں وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ مرہا کی خوشی صرف اپنے رشتہ داروں سے ملنے میں تھی اور وہ اسے ایسا کبھی نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ وہی لوگ جن سے مرہا کی خوشیاں جڑی تھیں کاشان کے سارے دکھوں کے جڑ تھے۔ اس لیے اس نے اس بات کو نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا۔ لیکن مرہا کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا اور وہ ہر وقت اپنے والدین کو یاد کرتی رہتی تھی۔ ایک دن کاشان جب گھر آیا تو مرہا کو روتا ہوا پایا۔ اسے یوں ٹوٹا ہوا دیکھ کر وہ اس کے پاس آیا اور قدرے سخت لہجے میں بولا، کب تک روتی رہو گی؟ بس بھی کرو اب۔ مرہا نے شکایت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور نم آواز میں بولی، آپ بھی تو اسی درد سے گزرے ہیں نا؟ آپ نے خود کہا تھا کہ بچپن سے اپنے والدین کے پیار کو ترس رہے ہیں، تو پھر مجھے کیوں ترسا رہے ہیں؟ میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہی، بس اتنا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھار مجھے اپنے والدین سے ملنے دیا جائے۔ اتنا سخت دل نہ بنے، کچھ تو میرے بارے میں سوچیں۔ میں کون سا روز روز ملنے کا کہہ رہی ہوں، صرف 1-2 ماہ میں ایک بار۔ اس کی بات سن کر کاشان خاموش ہو گیا۔ وہ بنا کچھ کہے ٹیرس پر چلا گیا اور وہاں آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد شایان بھی اس کے پاس آ گیا۔ بھائی کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، شایان نے پوچھا۔ کاشان نے اسے مرہا کی بات کے بارے میں بتایا تو شایان سوچتے ہوئے بولا، ویسے مرہا بالکل صحیح کہہ رہی ہے، آپ اسے ملنے کی اجازت دے دیں۔ کاشان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ شایان نے سنجیدگی سے کہا، ہاں بھائی، اس سب میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تو پہلے ہی دوسروں کی پریشانیوں پر پریشان ہونے والی لڑکی ہے اور یہ تو اس کی اپنی تکلیف ہے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، بالکل نڈھال ہو گئی ہے۔ آپ اس کے ساتھ اتنا ظلم مت کریں۔ کاشان نے اپنے بھائی کی بات پر غور کیا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ وہ کل جا کر اپنے والدین سے مل سکتی ہے، لیکن صرف 1 گھنٹے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا جہاں مرہا ابھی بھی رو رہی تھی۔ کاشان نے آگے بڑھ کر اسے چپ کروایا اور نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، کل تم اپنے والدین سے ملنے جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا صرف 1 گھنٹے کے لیے، اور اگر تم نے کسی قسم کی چالاکی یا ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، پھر دوبارہ ملنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ مرہا نے جلدی سے آنسو پہنچے اور سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں کچھ نہیں کروں گی، بس ایک بار ملنے دے۔ کاشان نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ مرہا کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی، لیکن ساتھ ہی خوف بھی تھا۔ پھر بھی وہ اس بات پر خوش تھی کہ کم از کم اسے ملنے تو دیا جا رہا ہے۔ اگلے ہی دن کاشان اسے حویلی لے کر پہنچا، لیکن خود باہر سے ہی واپس چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے کہا، 1 گھنٹے بعد آؤں گا اور تمہیں لے جاؤں گا۔ مرہا نے سر ہلاتے ہوئے ٹھیک ہے کہا اور اندر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچی سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی ماں تیزی سے آگے بڑھی اور اسے گلے لگا کر روتے ہوئے بولی، بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ کاشان تمہیں تنگ تو نہیں کرتا؟ مرہا نے نرمی سے جواب دیا، نہیں امی، کاشان میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے، بس انہیں آپ لوگوں پر غصہ ہے، جو کچھ آپ سب نے کیا۔ مرہا کی بات سن کر سب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مصطفیٰ اور ہمدانی صاحب نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، واقعی ہم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، یہ سب معافی کے قابل نہیں ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ مرہا کے موبائل پر کاشان کی کال آ گئی۔ جیسے ہی اس نے کال ریسیو کی، دوسری طرف سے کاشان کی آواز آئی، میں باہر کھڑا ہوں، جلدی آ جاؤ۔ مرہا نے سب کی طرف دیکھا اور کہا، اب میں چلتی ہوں، کاشان باہر کھڑے ہیں، وہ مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ سن کر سب اس کے ساتھ باہر آ گئے۔ کاشان نے سب کو دیکھا مگر نظریں پھیر لیں اور سنجیدگی سے کہا، مرہا جلدی گاڑی میں بیٹھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ لیکن مصطفیٰ اور ہمدانی صاحب اس کی گاڑی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور التجا کرنے لگے، بیٹا ہم بہت شرمندہ ہیں، اگر چاہو تو ہمیں جیل بھجوا دو، ہم اپنا جرم قبول کرتے ہیں، مگر پلیز ہمیں معاف کر دو، ہمارے دل پر بہت بڑا بوجھ ہے جو اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کاشان نے ان کے ندامت بھرے چہرے دیکھے تو ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر گہری سانس بھر کر گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے انہیں سڑک سے اٹھایا اور کہا، انکل ٹھیک ہے، آپ لوگ واقعی میں شرمندہ لگ رہے ہیں اور غلطیوں کا تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے، تو میں کیا چیز ہوں،
मैं आप सबको माफ़ करता हूँ। ये सुनकर सब खुश हो गए और काशान को गले लगाया। फिर उन्होंने चलो अब हवेली चलते हैं। काशान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, फिर कभी आऊँगा, अभी मुझे ज़रूरी काम से जाना है। उन्होंने इसरार किया, तुम हवेली में ही क्यों नहीं रह लेते? काशान ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ, बस कभी कभार मिरहा को आप सबसे मिलवाने ले आया करूँगा। ये कहकर वो मिरहा को लेकर वहाँ से चला गया। घर पहुँचकर जैसे ही मिरहा कमरे में दाखिल हुई, वो तेज़ी से काशान के सीने से लगकर रोने लगी। काशान ने उसे अपने हिसार में लिया और नरमी से पूछा, अब क्या हुआ? मैंने सबको माफ़ भी कर दिया और सुलह भी हो गई। फिर मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये खुशी के आंसू हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर वालों को माफ़ कर दिया। अब मैं बहुत खुश हूँ। काशान ने प्यार से उसके सर पर बोसा दिया और नरमी से कहा, मेरी जान, तुम खुश तो मैं भी खुश। ये कहते हुए वो मुस्कुराया और मीरा ने भी मुस्कुराकर सर झुका लिया।